الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات اور آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے جو حالات واقعات پیش آئے ان سے روشناس کرایا جائے۔ کل یہ بتلایا گیا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد وفات پا چکے تھے، گویا کہ آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ عموماً والد بچے کی تربیت کا کام کرتا ہے اور بچے کو اچھا بنانے میں بظاہر والد کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کو اپنے پاس بلا لیا، تاکہ کل جب آپ کے اخلاق فاضلہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں اور آپ کے حالات سے لوگ واقف ہوں تو کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ رہے کہ باپ کی تربیت کا بڑا اچھا اثر ہوا، جس کے نتیجے میں ایسا بیٹا وجود میں آیا۔ باپ تو رہے ہی نہیں تو تربیت کیا کرتے، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملا، تو یتیم بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ ماجدہ وفات پا گئیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ والدہ نے بڑا اچھا سکھلایا، کیونکہ وہ تو سیکھنے کی عمر ہی نہیں تھی۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب وفات پا گئے، گویا کہ آپ کا بچپن دنیاوی سہاروں کے بغیر گزرا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات اور اخلاق فاضلہ، عادات طیبہ اور بے نظیر علوم سے نوازا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اسی دوران آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا اور خالہ زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ عرب اور بالخصوص قریش خاندان کے اندر یہ دستور تھا کہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات میں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ دیہات کی صاف شفاف آب و ہوا میں بچہ پلے بڑھے اور عرب کی اصلی زبان کو وہ سیکھ لے، کیونکہ دیہات کی عربی زبان اس زمانے میں اصلی عربی تھی، اور عربی کا اصلی لہجہ قبائل میں پایا جاتا تھا۔ یہ عام دستور تھا کہ چھوٹے بچوں کو دیہات کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھیں اور خاندان والوں سے بچوں کو لے کر اپنے یہاں چلی جاتی تھیں۔ خاندان والے ان کو دودھ پلانے کے عوض میں حق الخدمت دے دیا کرتے۔ مالدار خاندان کا بچہ ہوتا تو زیادہ ملتا اور غریب خاندان کا ہوتا تو کم۔ چنانچہ قبیلہ بنو سعد کی عورتیں سال بھر میں ایک مرتبہ بچوں کو لینے کے لیے آتی۔ حسب دستور اس مرتبہ بھی آئیں۔ عورتیں آتی اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتیں، جب یتیم ہونے کے بارے میں علم ہوتا تو منع کر دیتی، یہ سوچ کر کہ جب ان کے والد ہی نہیں تو ہمیں حق الخدمت کیا ملے گا۔ تمام عورتوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر یتیم ہونے کی وجہ سے منع کر دیا کہ ہم ان کو نہیں لے جائیں گے کیونکہ ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہی عورتوں میں ایک خوش نصیب سعادت مند حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں، جن کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے، نیز یہ بہت ہی غریب خاندان کے تھے، کھانے پینے کو بھی نہیں تھا
اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود اتنی کمزور تھیں کہ اپنے گود کے بچے کو بھی پیٹ بھر دودھ نہیں پلا سکتی تھیں. وہ بھوک اور نیند نہ آنے کی وجہ سے تڑپتا رہتا. ان کی حالت دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ نہیں دیا. قافلہ جانے کا وقت آ گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سب تو بچوں کو لے کر جائیں اور میں خالی گود جاؤں، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے. جب کوئی نہیں ملتا تو وہ یتیم بچہ ہی لے جاتے ہیں. چنانچہ وہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور درخواست کی کہ یہ بچہ ہم کو دے دیا جائے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ہماری گود میں آنا تھا کہ برکتوں کا ظہور ہم نے کھلی آنکھوں دیکھا. چنانچہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر دودھ بھر دیا. کئی دنوں سے دودھ بالکل خشک تھا. حضور کے گود میں آتے ہی اللہ نے دودھ بھر دیا. حضور نے بھی سیراب ہو کر نوش فرمایا اور آپ کا رضاعی بھائی جو میری گود میں تھا اس نے بھی اچھی طرح پیٹ بھر کر پیا اور سکون و اطمینان سے سویا. حالانکہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے کئی دنوں سے وہ سو نہیں سکا تھا. اور ہماری وہ اونٹنی جس کے تھن دودھ نہ ہونے کی وجہ سے لٹک چکے تھے، میرے شوہر جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ تھن بھرے ہوئے ہیں اور جب دودھ دوہا تو برتن پورا بھر گیا اور ہم سب نے خوب جی بھر کے پیا اور رات میں اچھی طرح آرام سے سوئے. تو میں یہ کہتی کہ یہ سب اس سعید اور خوش نصیب بچے کی برکت ہے. نیز آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ آئے تھے تو ہماری سواری نہایت کمزور اور لاغر تھی. کمزوری کی بنا پر قافلے سے پیچھے چلتی تھی. لیکن جب ہم نبی اکرم علیہ السلام کو لے کر چلے تو وہ سواری سب سے آگے بھاگی چلی جا رہی تھی. ساتھ والی عورتیں کہنے لگی، ارے حلیمہ جب تم آ رہی تھیں تو اس وقت تمہاری سواری کا یہ حال نہیں تھا اور اب قافلہ سے آگے تیزی چلی جا رہی ہو. حلیمہ نے فرمایا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا. یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں سراپا برکت رکھی ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے ہمارے قبیلے میں جانے کی وجہ سے وہ قبیلہ جو انتہائی قحط زدہ تھا اور پورے قبیلے کے لوگ قحط سے پریشان تھے، لیکن ہمارے گھر میں ایسی برکتیں ظاہر ہوئیں جو ناقابل بیان ہیں. تمام قبیلہ والوں کی بکریاں چرنے جاتی تو خالی پیٹ واپس آتی، لیکن ہمارے گھر کی بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھر واپس ہوتی. لوگ کہتے کہ جس چراگاہ میں حلیمہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتی ہیں تم بھی وہیں بھیجا کرو. حلیمہ فرماتی کہ یہ چراگاہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ اس بچے کی برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.